अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मारिया मेमन हूं मैं। प्रोग्राम में जो टॉप स्टोरीज हैं पहले उनका जिक्र करते हैं। वुकला तहरीक क्या चलेगी या नहीं चलेगी, कुछ इशारे तो दिए गए हैं मुख्तलिफ वुकला तंजीमों की जानिब से, लेकिन तमाम जो वकील हैं वो बड़े बटे हुए हैं, इस वक्त तफरीक है उनमें, तो क्या कोई ठोस मूवमेंट चलती नजर आती है? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद अहम कानून साजी, क्या निजाम अब इतना मजबूत हो गया है या और मजीद कानून साजी की जरूरत है और मजीद कवानीन आ रहे हैं और खासतौर पर आईनी तरमीम सामने आ रही हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में कम उम्री की शादी की मवानियत का बिल मंजूर हुआ है इस दफा बलोचिस्तान असेंबली से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस बिल के मंदरजात पे बात करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन अभी कितनी दूर है, खाली बिल के पास होने से बात नहीं बनती, इस पे भी बात करेंगे। आगाज करते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि वफाकी आईनी अदालत पीर से यानी कल से काम करना शुरू कर दिया है और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। बेंचेस की तश्कील भी हो गई है, कॉज लिस्ट भी लग गई है। तो 27वीं आईनी तरमीम अपनी भरपूर कुव्वत से कल अगर हम कहें कि पहली मर्तबा उसके जो नताइज में जो अदालत बनी है वो काम करना शुरू कर रही है। इस दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आए अदलिया की जानिब से, वो भी 3 इस्तीफे सामने आए हैं, लेकिन मोर और लेस अभी मजीद जो इस्तीफे हैं उन पर सोचो विचार हुई है, इस्तीफे सामने नहीं आए। एक और एंगल इसका यह है कि जैसे हमने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट थी, इस मर्तबा जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं वुकला बरादरी की तरफ से, उसमें एक तरफ मूवमेंट चलाने का इंदिया भी दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इस वक्त झुकाव रखने वाले बार्स और बेंचेस हैं वो हुकूमत के इस फैसले के साथ है। जरा आपको बताते हैं कि किन किन वुकला ने किसी छोटी सी हलचल का इशारा किया है, सुनिए। हम बिल्कुल खड़े हैं, जद्दोजहद करेंगे और जब तक हम आइन को उस शक्ल में बहाल नहीं कर लेते जो कि 26वीं तरमीम से पहले था, अदालतों को एक दफा फिर आजाद नहीं बना लेते और जब तक फिर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं हो, हम आराम से और खामोशी से नहीं बैठेंगे। कुल मुकलाई तरीक चलेगी और एक एक हमारा वकील जो है धरने में एहतजाज में कट के मरेगा, पीछे नहीं हटेगा। वुकला के एहतजाज के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड रख के अदलिया की तबाही कर दी, कौम की तबाही कर। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव पाकिस्तान। हम सिविल सोसाइटी को, सियासी पार्टीज को, सबको हम दावत दे रहे हैं कि आएं, आइन भी बचाएं, मुल्क भी बचाएं, अपने हकूक लेकर रहें। 27वीं यानी तरमीम के बाद ये सखर बार की बात हुई, सिंध बार की बात हुई, वहां से इस तरह के बयानात आए हैं, लेकिन हामिद खान साहब का बयान इसमें सामने आया। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ था। जब 26वीं तरमीम हुकूमत पास करने जा रही थी और उसके पास होने के बाद भी मुख्तलिफ जो वुकला थे वो हमें यही बता रहे थे कि अब पूरा अदालती निजाम का इशू है तो सड़कों पर निकलना होगा। ये 1 साल पहले की बात है कि इसी तरह के बयानात मंजर आम पर आए थे। पूरे अदालती निजाम का एक इशू है, तो जो रैंक एंड फाइल है वुकला की वो बाहर निकले, एहतजाज में बाहर निकले। हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFU के अगेंस्ट। एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं, ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं, तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, उसको खत्म। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइत साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आबिद जुबैरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जुबैरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये बयानात मैंने सुनवाए हैं, एक इनके दरमियान में कोई 9 से 10 माह का फर्क है। पिछली दफा 26वीं तरमीम के ऊपर भी जो एहतजाज किया गया तो कहा गया कि अब कोई ना कोई तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन वो तहरीक चली नहीं है। इस मर्तबा भी हमने देखा कि जो इस्तीफे जितने बड़े वॉल्यूम या बल्क में शायद जिक्र किया जा रहा था वो सामने आए, वो उस तरह सामने नहीं आए और न ही वुकला में हमें कोई इस वक्त एक मौकफ की यगानगत नजर आती है। सो भी कहां खड़ी है लीगल फ्रेटर्निटी? हुकूमत ने तो कल आईनी बेंचेस को नोटिफाई करके कॉजेस लगा के उनका काम भी शुरू करा दिया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, वुकला तो आपको पता है तकसीम तो हैं। एक वो है जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसने हमेशा आइन की पासदारी की। एक हमारा जो धड़ा है जो आज हमारे ताहिर भाई रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपके प्रोग्राम में भी शामिल है, वो शायद इस तरमीम के साथ खड़े, क्योंकि पाकिस्तान बार का कोई अभी तक मैंने तो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक हमायत का जरूर मैंने, जो हारून रशीद साहब उनके नौ मुंतखब सदर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया।
دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ حکومت کے خلاف ہیں. ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہیں آئین اور پاسداری کے. ہم سپریم کورٹ کی فنا ہونے کے، اس کے ختم ہونے کی، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ختم کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پہ بڑی کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور اس سے بالکل جو بیسک سٹرکچر جو ڈھانچہ تھا آئین کا وہ تبدیل کر دیا گیا 1973 کا. 3 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں آئین کے تحت، ایک حکومت مقننہ یعنی پارلیمان اور ایک عدلیہ. اب پارلیمان کے بعد بے شک اختیار ہوتا ہے آئین میں ترمیم کرنے کا، لیکن کانسٹیٹیوشن بنانے کا اس پارلیمان کو نہیں ہے. 1973 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنا دیا آئین. آپ ترمیم کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جس سے آئین کا حلیہ بگڑ جائے یا اس کو ڈپارٹمنٹ. یہاں ایک پورا کورٹ کو ہی ختم کر دیا گیا، اس کو ایک اعلیٰ سول عدالت بنا دیا گیا سپریم کورٹ سے. اس کی ساری کانسٹیٹیوشنل پاور یعنی آئینی پاور لے کے ایک نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا گیا. اس کے اندر دیکھیے جو سب سے دیکھیں آئین کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں حکومت جوڈیشری کے جو ایک آزاد عدلیہ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک اپوائنٹمنٹس، ججز کس طرح کے اپوائنٹ ہوتے ہیں، کون ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. ٹینیور، سیکورٹی آف ٹینیور. ہائی کورٹ کے 2 ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اب تو سپریم کورٹ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہا ہی نہیں، اب تو ہائی کورٹ رہ گئے. اس کے اندر بھی سندھ کے اندر تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس کا بھی آج ایک آرڈیننس آ گیا آج. اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہ گیا. آپ نے پوری کانسٹیٹیوشنل پاور سپریم کورٹ سے اٹھا کے ایک فیڈرل کورٹ بنا دیا. اس کے اندر آپ نے اپنے مرضی کے ججز خود چن لیے، کیونکہ ابھی یہ طریقہ کار تو ہوا ہی نہیں. پہلے ججز تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپوائنٹ کیے ہیں. تو یہ ساری جو سیکورٹی ٹینیور ہائی کورٹ کے اندر آپ نے کر دیا کہ ان کو کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکے گا، اور کسی نے اگر منع کیا تو وہ فارغ ہو جائے گا یعنی ریزائن کر دے گا. تو یہ بالکل آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا گیا. یہ کبھی آئین اور یہ امینڈمنٹ کی پاور نہیں دی جاتی. اب 239(5) کو بھی امینڈ کر دیا گیا کہ اس آئینی ترمیم کو بھی کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی گراؤنڈ. تو میں یہی سوال پوچھ رہی ہوں زبیری صاحب، یہ جو آپ نے سارا بتایا اس کو سم اپ کر دیا کہ بھئی اس ترمیم کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ کل سے آئینی جو کورٹ ہے وہ کام کرنا شروع کر رہی ہے، آئینی بینچز بن چکے ہیں، کاز لسٹ لگ چکی ہے. وکلا کی جانب سے 2-3 سٹیٹمنٹس کے علاوہ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیکھا. اگر ری شیپ کر دیا گیا ہے تمام لیگل فرٹرنیٹی کے آپریشنل نظام کو تو وہ رد عمل نہیں آ رہا ہے. رد عمل آئے گا. دیکھیے ابھی ایکشن کمیٹی کی میٹنگ میرے خیال سے منگل کے دن ہے. اس دن ساری جو ایکشن کمیٹی کے جو پورے پاکستان سے وکلا آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اب ہر چیز کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ جو 2007 میں اس طرح سے وکیل نکلے تھے اس طرح سے نہیں، کہ ہر اس کے ایشوز کے اوپر دوسری طرح سے اس میں اسٹریٹجی بنتی ہے، اس کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں ہم لوگ اکثریت وکلا کی اس بات میں متفق ہے کہ آئین کا بالکل بگاڑ کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا گیا اس ملک میں، اور صرف حکومت نے اپنے لیے کوڈ بنا لیا جہاں ان کے حساب سے فیصلے ہوں گے. کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ سے ہم یہ پاور جو ہوتی سپریم کورٹ سے لے لی جائے گی. لے کے پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تجربہ کیا، آپ نے دیکھا کہ ہر فیصلہ ان کے حق میں آیا حکومت کے. تو اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ تھے جسٹس امین الدین، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اب چیف جسٹس مقرر ہو گئے. ان کے ساتھ کچھ ہائی کورٹ سے بھی ججز لے لیے گئے. اور وہ دیکھیے یہ چناؤ جو ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ بالکل ایگزیکٹو نے کیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں تو کوئی اور دخل ہی نہیں تھا. صرف پرائم منسٹر نے ایڈوائز دی اور پریزیڈنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. تو یہ کہاں آزاد یہ جو آپ کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کے لہجے میں تشویش ہے وڑائد صاحب، جو پاکستان بار کاؤنسل ہے اس کے آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ آپ لوگ اس ترمیم کی حمایت کرتے ہیں آپ یا اس کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کدھر کھڑی ہے پاکستان بار کاؤنسل اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے مجھے لیا. سب سے بڑی بات ہے کہ میں بینگ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، مجھے پورا مینڈیٹ ہے اپنی بار کونسل کی طرف سے. ہم 27ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں. بات دیکھیں 27ویں ترمیم ہے کیا، بات دیکھنی. عابد بھائی میرے بھائی ہیں، مجھ سے سینئر ہیں. دیکھیں اس پورے سسٹم کے اصل سٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس سسٹم سارے کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں عام لٹیگنٹ. عام لٹیگنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتایا جائے نا کہ عام لٹیگنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے. عام لٹیگنٹ کا کیس 50 سال تک سپریم کورٹ میں وہ بیچارہ رولتا ہے، چاہے وہ دیوانی ہے، چاہے وہ فوجداری ہے، چاہے اس کا سروس میٹر ہے. وہ بیچارہ صرف دھکے کھاتا ہے. ہوتا کیا کہ صرف اشرافیہ کے اور پولیٹیکل کیسز جو ہے نا وہی سپریم کورٹ کا سارا ٹائم لے جاتے ہیں. آج سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 18, 19, 20 سال جب میثاق جمہوریت ہوا تو اس میں یہ چیز ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ کنسنسس کیا کہ ہر صورت ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے
تو ہم تو اس کو انڈورس کرتے ہیں. اس سے عام لٹیگنٹ کا فائدہ ہوگا, عام پروفیشنل وکیل کا فائدہ ہوگا کہ دیکھیں جس نے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ سنے, عام جو وکیلوں کے اور عام لٹیگنٹ کے ایشو ہیں وہ سپریم کورٹ سنے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اس 27ویں ترمیم کو اور پورا ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں. سیکنڈ آپ کرتے ہیں, لیکن اس کے دو نقطے ہیں آپ کی گفتگو کے. پہلے نقطے پہ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ ایک عام سائل کو انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی, تو اگر حکومت کی اس نیت یہ ہوتی کہ عام سائل کو انصاف کی فراہمی دینی ہے تو پھر اس طرح کی ہم دیکھتے پھرتیاں لوور کورٹس کو ریفارمز کرنے میں نظر آتی جہاں سب سے زیادہ اس وقت بیک لاگ ہے, وہ ہمیں پرائرٹی نظر نہیں آتی ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ آپ نے کہا کہ آسان ہو جائے گا, پہلے اس کا جواب دیجئے پھر دوسرا میں آپ سوال پوچھتی ہوں. جی دیکھیں ماری اس میں دیکھیں کہ ہمارا, میں کم از کم پنجاب کی حد تک بات کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری ڈومین ہے یا میں وکالت کرتا ہوں, یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوئر جوڈیشری اب انٹائرلی سارا چینج ہو چکا ہے. اب تو جس سپیڈ سے یہاں سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں چل رہا. لٹیگینٹس کو سارے جو ان کے ہیں ایشو اب تو سپیڈلی سارے چل رہے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہماری جو لوئر جوڈیشری وہ کام نہیں کر رہی, وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے اس وقت. اچھا, اس کی سپیڈ سے آپ مطمئن ہیں؟ جی زبیری صاحب, میں اس پہ آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی کہ لوئر جوڈیشری کی تو سپیڈ سے وہ مطمئن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کام بھی ٹھیک ہو رہا ہے. پنجاب کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں, وہ باقیوں کی انڈورسمنٹ نہیں کر رہے. جی دیکھیے بات اسپیڈ کی نہیں ہوتی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ. اگر سپیڈ سے کام کر رہے ہیں لیکن آئین قانون کے حساب سے انصاف بھی دے رہے ہیں یا نہیں. پنجاب کی انہوں نے بات کی تو طاہر بھائی نے کہا کہ میں پنجاب کے بارے میں, باقی پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر رہی انہوں نے. بات یہ نہیں ہے, آپ ہی خود کا 50 سال سپریم کورٹ میں, کون سا کیس 50 سال سپریم کورٹ میں چلتا ہے, 20-25 سال تو سول عدالتوں میں, پھر اس کی وہیں اپیلیں ہوتی ہیں, پھر اس کا ریویژن ہائی کورٹ میں آتی ہے, اپیل سیکنڈ اپیل آتی ہے, ریویژن آتی ہے, اور اس کی بعد سپریم کورٹ آیا کرتے تھے کیس. سپریم کورٹ میں اگر ٹائم لگتا تھا تو اس کا, لیکن یہ عام یہ جو ایک دیا جاتا ہے نا ایک ایکسکیوز کہ جی عام پبلک کو فائدہ ہوگا اس سے, عام پبلک کو بہت نقصان ہوا. جب آئین جس ملک کا توڑ دیا جائے, عدلیہ کو اس کو کلپ کر دیا جائے, سپریم کورٹ کو فنا کر دیا جائے, تو عام پبلک کو کیسے ہوگا؟ دیکھیے انصاف کی بات ہو رہی ہے, انصاف کے اصول کی. میرا عام پبلک کا کیس صرف دیوانی اور فوجداری مقدمے نہیں ہوتے. عام پبلک کا کیس ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, جن کو پٹیشنز کہتے ہیں. دو الگ الگ سسٹمز ہیں, ایک سول فوجداری اور ایک پٹیشنز. وہ حکومت کے خلاف میرے آپ کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں فائل ہوا کرتی تھی آرٹیکل 199 میں, اور سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ ہوتی تھی تو 184 میں. تو اب وہ چیز ختم کر دی گئی, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں دے دی, اور ہائی کورٹ میں سندھ میں تو ایک بنا دیا, اور صرف چند بینچز ہیں جو ان کی مرضی کی بینچ بنے گی, وہی کانسٹیٹیوشنل. پنجاب وغیرہ میں ابھی یہ نہیں ہوا, لیکن سندھ میں تو پہلے دن سے ہو گیا کہ یہاں کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی. تو اپنی مرضی کے جو جج وہ چنتے ہیں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے پولیٹیشینز کی, اور بار کاؤنسل کے ممبر وغیرہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, طاہر بھائی میرے بہت عزیز اور بہت پیارے بھائی ہیں, لیکن ہم بھی پاکستان بار کے ممبر ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے ابھی کہا کہ مجھے مینڈیٹ دے دیا گیا, بالکل ان کے بھائی میجورٹی ان کے پاس ہی یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ وہاں لوگ موجود ہیں جو اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. تو دیکھیے ہم یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہے, آپ نے پورا سسٹم ختم کر دیا. وڑائچ صاحب کو اس کا جواب دینے دیں. جی میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ریکوزیشن دے, میں جنرل ہاؤس کا اجلاس بلا لیتا ہوں, جنرل ہاؤس میں آ کے بات کر لیں. ٹھیک ہے جی زبیری صاحب, دیکھیے میں جنرل ہاؤس پوری کونسل کا اجلاس بلا لیتا ہوں. ابھی تک ہم نے بیانات جنرل ہاؤس کا اجلاس جس میں انہی کی اکثریت ہے, تو وہاں کیا ہوگا؟ ہماری بات تو کبھی سنی جاتی نہیں. سر آپ اپنا وہاں پر جا کر احتجاج ہمارے اچھے بھائی ہیں, اس لیے سال تو ہمیں احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. ریکارڈ پہ ہماری بات ہے, ہم نے کر دی. میرے پانچ ساتھیوں کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے, ہمارے ساتھیوں کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. پاکستان بار کے جو ممبر ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. صحیح, وڑائچ صاحب ان کا جواب لے لیتے ہیں نا, تاکہ گفتگو کے بیچ میں نہ رہے. جی وڑائچ صاحب. جی ماریہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں, آئیں ریکو سے نہیں, میں جنرل ہاؤس کا پوری کونسل کا اجلاس بلاتا ہوں, اپنا سٹانس لائیں. ہونا تو وہی ہے جو یونانی مسئلے کونسل کرے گی. مجھے تو مینڈیٹ پورا ہے, تو میں تو ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے. ہوتا یہ کیا ہے, ہوتا ہے 26ویں ترمیم میں بھی جب یہ ریکوزیشن میرے بھائی دے دیتے ہیں, اور جب ہاؤس کا اجلاس بلاتا ہوں تو پھر یہ آتا کوئی نہیں بندہ ان میں سے. اچھا کیوں ریکارڈ ہے یہ باتیں. اچھا آتے نہیں ہے تو پھر وجہ کیا بتاتے ہیں نہ آنے کی, اگر ریکوزیشن دی اور پہنچتے نہیں اجلاس؟ یہ بہتر خود ہی بتا سکتے ہیں. کون سی ریکوزیشن دی تھی یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. یہ کون سی ریکوزیشن 26 پہ تو آپ اس وقت تو وہ بھی نہیں تھے, آپ تو وائس چیئرمین بھی نہیں تھے طاہر بھائی.
उस वक्त कोई और था, हमने रिक्वेजिशन हमने कहा था इसको अपोज करें, हमने स्टेटमेंट दिया। उस वक्त के वाइस चेयरमैन थे उन्होंने, आई थिंक फारूक नाइक साहब थे, उन्होंने बुलाई भी नहीं थी। जी वड़ाइच साहब, फारूक नाइक साहब थे, उन्होंने नहीं बुलाई थी। नहीं मारिया, वहां पे हाउस का इजलास बुलाया गया था, हाउस का इजलास बुलाया गया था। गालबन यहाँ रियाजत अली सहर साहब वाइस चेयरमैन थे, यहाँ फरूक एच नाइक साहब थे। अच्छा, तो रिक्वेजिशन दे के ये साहब इनमें से तो आया ही कोई नहीं था उसमें। अच्छा सही जी। जुबैरी साहब, ये रिक्वेजिशन देखकर पहुंचते नहीं, आप लोग बयान दे देते हैं। मेरे भाई है, मैं तरमीम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने ऑन रिकॉर्ड लेटर भी दिया, हाउस का क्या बुलाना है, इनकी मेजोरिटी है। इन्होंने जो मेंबर दिया उसमें जुडिशल काउंसिल में हमने भी एक मेंबर दिया, नेचुरली इनके पास मेजोरिटी है, जो चाहते हैं वो करते हैं। ये अलाइड है गवर्नमेंट के साथ, रिस्पेक्ट हो सकता है इनका अपना व्यू है। ये इनके जो लीडरान है वो, जिसमें एहसन बून साहब है, आजम नजीर तार जो सिटिंग लॉ मिनिस्टर है, जुडिशल एहसन बून साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जो इन्होंने उनकी अख्तर हुसैन साहब की जगह नॉमिनेट किए। तो देखिए ना, इनकी अक्सरियत वहां बुला के हम राइटिंग में देते हैं इनको कि जी हम, खैर वो तो इशू नहीं है, इन्होंने तो अप्रूव ही करना है। अभी खुद कह दिया कि जी मैं अक्सरियत की बात करता हूं, हम इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो जिक्र कर रहे हैं कि रिक्वेजिशन कर दे। जी वड़ाइच साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये इंसाफ आसान हुआ। जी पहले आप बात कर ले, फिर मैं अपना सवाल रखूं। मारिया, आप जो अभी बात कर रहे थे, आबाद भाई बात कर रहे थे, आपने जब स्टार्ट किया वुकला तहरीक का, होता क्या है कि ये जो हमारे आबाद भाई जिस ग्रुप में बैठे हुए हैं, 26वीं तरमीम पे जब इन्होंने इजलास शुरू की या कन्वेंशन शुरू किए, उस वक्त था सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन और तमाम पाकिस्तान में तमाम बार काउंसिलों के इलेक्शन थे। बतौर इलेक्शन स्टंट इसको यूज करते हैं। ये इसमें बिल्कुल कतन कोई सीरियस नहीं है। मैं दावे से बात करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आ जाना डिस्ट्रिक्ट बार्स का और हाई कोर्ट का, उसके बाद देख ले बिल्कुल चुप हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी ये सारी चीजें। जी जुबैरी साहब, ये तो आप इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताहिर भाई ने बड़ी अजीब बात कही। पिछली दफा जो तरमीम पास हुई थी वो 21 या 22 अक्टूबर को ही थी, 27-28 को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो गया था। तो ये स्टंट इस्तेमाल करना ही नहीं। हम तो आइन के साथ खड़े, पूरी साल हमने जिद्दोजहद की, हमने उसी वक्त पिटीशंस फाइल की, वो एक साल के बाद इस अक्टूबर में लगाई गई हियरिंग के लिए। पूरे साल हम जिद्दोजहद करते रहे कि लेकिन जुबैरी साहब, अगर मैं इस इलेक्शन और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार का, आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन इन्होंने पिछले साल 453 नए मेंबर बनाए। मतलब ये एक, क्योंकि ये डोमिनेट करते मेंबर्स भी ये बनाते हैं, तो ये कह देना कि जी कि हम लोग हार जाते हैं, बुकला ने अक्सरियत बुकला ने नहीं, लेकिन जुबैरी साहब जो नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान को बुलाएं और फिर देखें बुकला का क्या रिएक्शन है। आज आपने सिंध के अंदर देखा, सिंध के बुकला नहीं है, सिंध के बुकला ने रिजेक्ट किया। जी बिल्कुल किया, लेकिन मैं जो पूछना चाहती हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद जो बयानात सामने आए, तो उसका फॉलो अप हमने नहीं देखा कि भाई इस पे चूंकि तरमीम ने नहीं देखा। हमने पूरे साल जिद्दोजहद की, हम पूरे साल कोशिश करते रहे कि हमारे वो केस लग जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लगाई नहीं, आखिर फाइनली अक्टूबर में लगाए। वो केस अभी पार्ट हर्ड ही था, तो 27वीं हो गई। हमें मालूम था 27वीं आ रही है। मजा तो अब आएगा जब ये 28वीं तरमीम आएगी, और आई होप ताहिर भाई उस वक्त भी वाइस चेयरमैन हो और वो उसको सपोर्ट करें जो 28वीं तरमीम आने वाली है। क्या है उस 28वीं तरमीम में ऐसा जिससे जो जरा वड़ाइच साहब के लिए परेशान कुन हो सकती है? जी जुबैरी साहब। नहीं, आप देखिएगा, क्योंकि देखिए जहां जिन लोगों ने ये तरमीम करके अपने लिए कोर्ट्स बनाए, याद रखिएगा ताहिर भाई, हमने भी तारीख देखी, हम भी तिफले मकतब हैं, हमने भी सारी चीजें अपनी जिंदगी में देखी हैं कि जो इस तरह से करता है, अपने लिए अदालतें बनाता है, वही अदालतें फिर उस पर पलट जाती है। जब शहीद बेनजीर भुट्टो ने भी जस्टिस सज्जाद अली शाह को आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया था, और वही चीफ उन्होंने उनकी जब डिसमिसल की लगारी साहब ने, तो उसको उन्होंने अपहोल्ड किया उनके डिसमिसल को। तो ये भी हमने अपनी जिंदगी में ये चीजें देखी हैं, और फिर उनको फारिग करा दिया गया। वो हमने भी देखा। जी ये इस बात पे तो मेरा कभी यकीन है जी अभी ठीक है, इनका पलड़ा भारी है, इनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन आइन और कानून के साथ वक्त तारीख बताएगी कि आइन और कानून के साथ जी बिल्कुल पहले भी आते रहे, मार्शल लॉज भी आते रहे, उसके अंदर भी वकील उनके साथ भी देते रहे। वो वकील आपको हमेशा मिलेंगे जो हुकूमत वक्त के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, सेगमेंट को समेटते हुए वड़ाइच साहब, सवाल ये जो आपने कहा कि जी आसान हो जाएगा ये इंसाफ का मामला, मैं कुछ वकला से बात करी थी, वो कह रहे थे जी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये दो मुख्तलिफ मुतवाजी अदालतें हैं, ये इसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगी? एक अदालत में केस को अगर आप चाहेंगे तो स्टे लेने के लिए दूसरी अदालत में ज्यूरिस्डिक्शन की अर्जी डाल देंगे, ये तो मामला आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और ये जो वकील है वो तो मजीद उलझाएंगे केसेस को।
मारिया अभी तो ये बेसिकली ये फेडरल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये जो उसकी आप कह रहे हैं जुरिस्डिक्शन, इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है कि विद इन डेज वो बाइफरकेशन हो जानी है कि कौन से केस इधर जाने हैं और कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सही। और इस वक्त आपको बड़ाई साहब किसी किस्म की कोई वुकला की जानिब से कोई मूवमेंट, कोई तहरीक नजर आ रही है? जो सिंध में हमने देखा कि आज ठीक ठाक अच्छा वहां पे शो था, वहां पे ठीक ठाक वहां से आवाजें आ रही है सिंध। मारिया अब सिंध के हालात मैं नहीं जानता, मैं तो इधर बैठा हूं या इस्लामाबाद बैठा हूं, मुझे तो ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी ताहिर नसरुल्लाह बड़ा, आबिद जुबैरी साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जरा 27वीं आईनी तरमीम के सियासी मजबरात और 28वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है, ब्रेक के पास पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 27वीं तरमीम के बाद इस वक्त हुकूमत एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। आईनी अदालत ने कल से काम करना शुरू कर देना है, बेंचेस को नोटिफाई कर दिया गया है, कॉज लिस्ट लग चुकी है और अब लगता है कि हुकूमत जो 28वीं तरमीम की कोशिशें कर रही है उसकी तरफ अपना फोकस बढ़ाएगी। और इस बात की जिक्र ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम पे मुख्तलिफ लोग कर भी चुके हैं, लेकिन अब चूंकि वफाकी वुज़रा खुद 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं और किस तरह की 28वीं तरमीम होगी उसके कुछ खदोखाल की तरफ हिंट भी कर रहे हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर देखते हैं कि जी हुकूमत के अब इसके बाद आगे क्या इरादे नजर आते हैं। उनके अंदर या इस जो तरमीम आई है और इंशाल्लाह ताला 28वीं भी आएगी, ये वेरी वेल इंटेंडेड है। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे, वो तो आ रही है पॉपुलेशन पे, वो आ रही है लोकल बॉडीज के ऊपर। अगली तरमीम में जो है एनएफसी के ऊपर भी जो डिस्कशन है उस पर विलिंगनेस शो की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं और आगे वे फॉरवर्ड ब्रॉडर कंसेंसस के साथ एक बनाया जा सकता है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलियास राना साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। राना साहब, आपने मेरे प्रोग्राम पे पिछले हफ्ते गुफ्तगू की कि 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है और अब मुख्तलिफ वुज़रा इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, एंडोर्स भी कर चुके हैं। ये एनएफसी की तरफ हिंट किया अकील मलिक साहब ने कि बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। क्या 28वीं तरमीम के क्या खदोखाल है? एजुकेशन, पॉपुलेशन, एनएफसी रिव्यू, क्या क्या है उसमें एलिजिडली? जी राना साहब। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया। देखिए, ये जो तैयारी है ना, इसको आप ये समझें कि 3 सेनेटर गवर्नमेंट के अभी और आ जाएंगे। एक जो अबड़ो साहब हैं, अहमद साहब हैं, इन दोनों को पीपल्स पार्टी मुंतखब कराएगी होपफुली, या एक बीएपी में चले जाएंगे, एक पीपल्स पार्टी से आएंगे और मरहूम इरफान सिद्दीकी की जगह पे भी इलेक्शन होना है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं होनी कि वो फिर 65 सेनेटर इनके अपने होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जी ये जमीर पे लाए गए थे, ये क्योंकि ये जमीर जो है ना हमेशा जागता है। जब सादिक संजरानी साहब को जितवाना था तो आपको याद होगा सारे क्या मुराद सईद हों, शिबली फराद हों, सारों ने कहा था जमीर जाग गया। अब डार साहब ने कह दिया, तो ये सबके अपनी अपनी मर्जी के जमीर हैं, जब मर्जी जगवा लें इनसे। तो ये इसमें मैं हमेशा से कहता हूं, इसमें कोई पार्टी आगे पीछे नहीं है कि जब काम लेना होता है तो वो बिलावल भुट्टो का भी आप याद रखें कि हमने वोट लेने हैं तो हम जबरदस्ती भी लेंगे, ठीक है जी, तो वो ले लेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं जो एनएफसी पे है अलग से भी बात करूंगा कि भाई हमने बात की थी, नहीं माने, और एनएफसी के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर वो लेना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए और 4 सूबों से लेना चाह रहे हैं। इसमें अभी टाइम लगेगा, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि इसमें ये बात तो हो रही है 28 की, इसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। जब तक लोग इसको बकौल डार साहब के हजम कर लेंगे तो नई चीजें आ जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ हमारे जजेस साहिबान जिनके अब जमीर जागे हैं, उनके भी जमीर अब जागे हैं। एक मखदूम अली खान साहब भी हैं जो मुशर्रफ के आपको पता है अटॉर्नी जनरल थे, उनका भी जमीर अब जमहूरियत और आइन के लिए जागा है। जहां पे आइन सस्पेंड था वहां पे वो थे। मतलब ये हमारे, आप अदलिया से देख लें, आप वकला से देख लें, आप सियासतदानों से देख लें, सबके अपने अपने मौके वक्त पे बदल जाते हैं। सो ये 28वीं तरमीम में है क्या, मतलब क्या ये जो क्या ऐसी बात है जो उसको लाने की जरूरत पेश आ रही? भी तो 27वीं पास कर लिया है ना, अभी उसको हजम होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन 28वीं में क्या कसर रहेगी ये जो उसमें होना है? नहीं, अभी काफी टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी कोई चीज ऐसी है। देखिए, एजुकेशन में तो आपके पास सिर्फ आपने निसाब को ही करना है। सूबे तो पहले ही महकमा तालीम खुद अपनी मर्जी से चला रहे थे जब 18वीं तरमीम नहीं भी हुई थी। तो जाके भी आप देखें, हेल्थ चेंज की इन्होंने कि जी मरकज से सूबे में दी, लेकिन जो अद्वियात की प्राइसेस की कीमतें हैं सारी की सारी वो डीआरए को इन सारे सूबों ने कह दिया कि ठीक है आप खुद कर लें मरकजी सतह पे, ताकि एक हो जाए। पीपल्स पार्टी के अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन तमाम वजारतें नए नामों से आ गई थी। सही। मेरे सामने कोई बड़ी बात नहीं है।
یہ لیبر منسٹری جو خورشید شاہ کے پاس تھی اب نئے نام سے وہ صدیق اپنا صالح حسین کے پاس ہے. آپ ایجوکیشن اس دور میں کیڈ کے نام سے آئی تھی, اب ایجوکیشن میں ہوگی. ایگریکلچر کو ایگریکلچر ریسرچ کے نام پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی وہ وہیں کی وہیں واپس آ گئی ہوئی ہے. سارے PRC NARC وہ ادارے کاٹن ریسرچ سارے یہیں پہ موجود ہیں. وہ صوبوں کو نہ پیپلز پارٹی نے دیے تھے, نہ بعد میں نون نے دیے, نہ PTI نے دیے, بلکہ سب اپنی اپنی جگہ پہ دفاع کرتے رہے. عمران خان صاحب کے اپنے بطور وزیر اعظم یہ تھے بیانات کہ صوبوں کو سب کچھ شیئر چلا جاتا ہے. آج PTI کی جو KP کی گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ صوبوں کا شیئر کم ہے, ہمیں تو اور ملنا چاہیے, ہم تو واپس مرکز کو نہیں دیں گے. تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کی گفتگو, یعنی آپ کی جو بات ہے نا اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ باقی چیزیں تو خیر جو بھی ہیں NFC کے اوپر سیریس سوچ بچار ہوگی اس حوالے سے. نیازی صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں, حکومت تو آپ کو کے لیے اس وقت آپ کو سب خیریت نظر آ رہی ہے, یہ آئینی ترمیم بھی کر لی, عدالتیں بھی اب ماشاءاللہ جو اپوائنٹمنٹس بھی دیکھ لیں, وہ بھی وہاں سے بھی کوئی اس وقت تھریٹ نہیں ہے, سب کچھ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. اپوزیشن مطلب اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ووٹ بھی کیجئے, اس کے خلاف ووٹ بھی نہیں آیا تحریک انصاف کی طرف سے. یہ تو بڑی حکومت تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اس وقت, 28ویں ترمیم تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے. اب میں نے تو آج تک جو ہے نا کسی نظام کو اپوزیشن کے ہاتھوں نہیں جو ہے ہلکان ہوتے دیکھا. نظام لانے والے اور نظام بنانے والے جو ہیں وہ اسی نظام ان کے بوجھ کے نیچے اور وہ نظام کے بوجھ کے نیچے خود ہی دب جاتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے, پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. اگر کوئی چیز سب اچھا ہوتا تو آج حکومت وضاحت آج بھی نہ دے رہی ہوتی. 27ویں ترمیم کے لیے لامتناہی سلسلہ وضاحتوں کا. دیکھیں 27ویں ترمیم کے اندر کن چیزوں نے واضح کیا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 27ویں ترمیم میں پہلی یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ پہلی ترمیم جو ہماری متنازع ترامیم ہوئی ہیں کئی, جن کو ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ خاص چہرے دیکھ کے ان کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر میں کہوں گا تو جھوٹ بولوں گا, منافقت کروں گا. یہ صرف شخصیتوں کو رکھ کے, چاہے وہ جوڈیشری کے ہیں چاہے کسی اور محکمے کے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے ان کی ترتیب دی گئی ہے. دوسرا اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر ایک عدم تحفظ ہے جو لا رہے ہیں, اور وہ اپنی ذات کو لیے ایک انسیکیورٹی ہے, اس کو تحفظ دے رہے ہیں, اس کو فراہم کر رہے ہیں. وہ کس عدم تحفظ ہے مجھے نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے استثناء ہے یا فار دیٹ میٹر جو کوئی بھی استثناء ہے, کیا یہ ہماری کسی اسلامی روایت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر بتایا کہ جی قرآن اور سنت کے منافی کوئی اصول نہیں بنے گا. اس سے زیادہ کوئی غیر اسلامی شک نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ وہ اپنے دوران اقتدار جو ہے کوئی جرم کرے گا تو اس کو استثناء حاصل. ہاں یہ کہے کہ جی حکومتی کاموں کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے فیصلے کرتے ہوئے اگر وہ فیصلہ بیک فائر کیا جاتا ہے تو اس کو اس کا مجھے الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. اسٹیٹ کو جیسے پرائیویٹ کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کاروباری فیصلہ کرتا ہے اور نقصان اٹھایا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی پہ کیا گیا یا اس کی سزا دو, بس اس کو بدنیتی نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی جرم کرے گا اور ساری زندگی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا یا اس کو استثناء حاصل ہے, یہ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی انسیکیورٹی ہے اور کتنا وہ شدت سے چاہتے ہیں کہ ان کی جو ذاتیں ہیں ان کو جو کسی طریقے سے تحفظ حاصل ہو سکے. اور تیسری یہ کہ یہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو مزید بڑھا گیا, گہرا کر گیا, اس کو وسعتیں دے گیا, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر گیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شاید پہلی دفعہ یہ لفظ سنیں گے جو میں ہی یوز کر رہا ہوں اور پتہ نہیں اس کو سمجھا پاتا ہوں, یہی پاتا ہوں کہ اب جو عدم استحکام ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. چنانچہ لامحالہ 28ویں چھوڑو 30ویں چھوڑو یہ آتی رہے گی اور یہ آتی رہیں گی اور ساتھ اس کے ساتھ انسیکیورٹی بڑھتی رہے گی کیونکہ اس کا کوئی حد نہیں ہوتا. جب آپ 27ویں سوچ رہے تھے 26ویں میں کچھ سکم رہ گئے تھے تو آپ نے 27ویں سوچی. اب 27ویں کی آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ 28ویں آئے گی, اس کا مطلب ہے کہ 27ویں کے وقت میں کچھ چیزیں ذہن میں آپ کے ہیں جو آج نہیں لا رہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسے کیا نتائج نکلتا ہے تو لے کے آئیں گے. پر دیکھیں پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے. بھٹو صاحب تیسری چوتھی پانچویں ترمیم لائے تھے تو تیسری سے ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا, خود ہی آئین بنایا تھا, خود ہی تباہ کر دیا اور چوتھی اور پانچویں کے بعد عدلیہ پوری اپاہج ہو گئی. اور نیازی صاحب اگر ایگزیکٹلی اسی عدلیہ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جس کو انہوں نے خود اپاہج بنایا اور وہی اپاہج عدلیہ جو تھی پھر رحم و کرم پہ تھی جنرل ضیاء الحق کے
اور انہوں نے بھٹو صاحب جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجھے اس کو تھوڑا سا آگے لے جانے دیں، اور اگر ہم تھوڑا سا پی ایم ایل این کا نیٹ ریکارڈ بھی دیکھیں نا، جو قانون سازی انہوں نے کی ہے وہ بعد میں انہی کے خلاف استعمال ہوئی، چاہے وہ پیکا لا ہو، چاہے وہ نیب لاز ہوں، جو بھی اس طرح کے قوانین ہیں۔ رانا صاحب یہ تو بالکل مختلف طریقے سے نیازی صاحب اس پوری ترمیم کو دیکھ رہے ہیں۔ بات لوگوں کا خیال تھا جی کہ اس سے تو استحکام آیا ہے، اب ہر طرف سے کہیں بھی جو لینڈ مائنز بچھی ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے وہ تو ختم ہو گئی ہیں، تو استحکام نظر آتا ہے، لیکن نیازی صاحب کو نظر نہیں آ رہا استحکام، اور پی ایم ایل این جو خود قوانین بناتی ہے ہمیشہ اس گڑھے میں گرتی ہے۔ کیا یہ اپنی روایت بدلنے جا رہے ہیں وہ اس ترمیم کے بعد؟ دیکھیں وہ جو بات ہو رہی ہے نا بھٹو صاحب نے کی، تو انہوں نے غیر ملکی وکلا کا بین کیا تھا پاکستان میں لانا، تو وہ ان کے اگینسٹ استعمال ہوا۔ پی ایم ایل این کی باتیں کر لیں آپ، پی ٹی آئی نے بہت سارے قوانین بنائے، یہی پیکا شیکا کچھ عدالتوں نے اڑائے۔ وہ جو استثناء کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مخصوص ججز نے وہ ضمانت دی کہ آئندہ بھی جو پرچہ ہوگا اس میں بھی ضمانت، وہ پھر سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق والے بینچ نے اس کو ختم کیا۔ یہ خواہشات رہتی ہیں ہر حکمران کی رہتی ہیں۔ زرداری صاحب کو آپ استثناء دے رہے ہیں آرٹیکل 2 کے تحت، جائیں آپ یہ جو وکلا جتنے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں جاتے اور جا کے چیلنج کر دیں، یا پھر بائیک آؤٹ کر دیں کہ ہم آئینی عدالت میں جائیں گے ہی نہیں۔ ذرا زور تو لگائیں نا گپ شپ میں، میرے اور آپ کے اوپر ساروں کا زور ہے کہ میڈیا میں بس کریں، میڈیا بولے، بھائی آپ جائیں نا وہ چیلنج کر دیں۔ یہ استثناء تایات کیسے مل سکتا ہے؟ ہمارا آئین کہتا ہے بالکل درست بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کر لی نا اس کو اڑوائیں، آپ کا کام ہے، تاکہ عدالتیں بھی کلیئر ہوں کہ جی ہاں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی بالکل تاریخ کا سبق یہی ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ مکافات عمل چلتا ہے، اب بھی چل رہا ہے، آج عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہا تھا، پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو یہ سب سکھا رہے تھے۔ اگر کوئی نہیں سیکھ رہے تو وہ سیاستدان ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں بیٹھنا، اگر کوئی نہیں سیکھ رہے جج ہم نے انصاف لوگوں کو دینے کے لیے بیٹھنا ہے، وہ پارٹیاں بناتے ہیں، کبھی وہ پی ڈی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی وہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی وہ دوسری کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ بتائیں کہ ابھی استحکام آیا ہے 27ویں ترمیم کے بعد استحکام آیا ہے یا نہیں آیا؟ یہ جو پرائمری سوال تھا میرا، یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ استحکام کس کو کہتی ہیں۔ 78 سال سے کوئی آیا ہے؟ یہی چل رہا ہے، اب آئے اب گئے چلے گئے، بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ یوں ہی چلتے رہنا ہے۔ آج کی ضرورت ہے، آج کر لی، کل کوئی آئے گا وہ چینج کر دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا کوئی مکالمہ بھی اس معاشرے میں ہو سکتا ہے، کوئی اچھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں پاکستان کو چلانا کیسے ہے، اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا، نہ کر رہا ہے، سب اپنے اپنے ذاتی۔ نیازی صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں میڈیا کو، عدالت کو، کہیں بھی حکومت کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو عدالت کا سیاسی کردار ہے نا ہم نے اس کو کم کیا ہے، وہ جو اس کو ہم نے ڈی فینگ کیا ہے، جو وہ منتخب حکومتوں کے پلٹانے میں بنانے میں کردار ادا کرتے تھے۔ اس فیصلے کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد کیا عدالتیں زیادہ سیاسی نہیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جی یہاں پہ دو فیصلے جو تھے سپریم کورٹ کے، ایک تھا عمر اطہار بندیال صاحب کا کہ 13 مئی 2023 کو پنجاب کے الیکشن کرائے جائیں، اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو انہوں نے الیکشن کے لیے تاریخ دے دی۔ دوسرا سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے کہا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشست دے دی جائے۔ نہ ہمارے پاس 26ویں ترمیم ابھی آئی تھی نہ 27ویں، تو کیا سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کروا لیے تھے یہ فیصلے؟ یہ بڑی انہونی ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں عدالتوں نے جو رانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا کھلواڑ عدالت نے کیا، عدالت کا کیا ہے، عدالت نے صرف ایک ہی کام دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جہاں ہے وہ آئین سے ماورا اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس کے کنٹرول ہوتے ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے، اور مجال ہے کہ انہوں نے خود انصاف قانون کی دھجیاں اڑائی رکھی تھی۔ یہی بھول جائیں کہ عمر اطہار بندیال صاحب خود اپنے طور پر کیا کیا فیصلے کرتے رہے اور کس طرح بہیمانہ طریقے سے ماورائے آئینی فیصلے کرتے رہے، لیکن جب فیصلے کر لیے تو یہ انہونی سنی تھی، ہمیشہ ہوتا تھا سپریم کورٹ سے ان کو انڈو کروایا جاتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کو عمل ہی نہ کریں اور وہ خاطر نہ لائیں۔ تو اس لیے یہ کہنا جی کہ آپ کو اس سے کوئی آپ کے آئینی یا قانونی آپ کا نظام چل پڑے گا یا آپ کا نظام آئین اور قانون کے تحت چلے گا یا ہائیبرڈ سسٹم ہی چلے گا۔ آپ نے ایک نظام چلایا آر ٹی ایس کے تحت، دوسرا نظام چلایا 97 فارم 47 کے ساتھ۔ اس کے اندر دونوں کے اندر ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہم سب تقریباً متفق ہیں کہ دونوں میں عوام کی رائے کو کچلا گیا۔ ایک وقت میں عمران خان کو آپ نے بٹھا دیا گیا، دوسرے وقت میں عمران خان کو آپ کو جب کھڈیلا ہی نکایا تو دوسرے کو بٹھا دیا گیا، اور یہ سارے جو چیزیں ہیں اس میں کوئی جو اداروں سے، انسٹیٹیوشن سے، الیکشن کمیشن سے نہیں ہے۔ تو یہ جو نظام اس طرح جو چل رہا ہوتا ہے اس نے کوئی اسٹیبلٹی نہیں لائی۔ اب آپ کو یہ کہیں گے کہ مطلب یہی کہہ سکتے ہیں نا
کہ جی اگلے 5 سال کے بعد بھی شہباز شریف آ جائیں گے بالکل ٹھیک. لیکن کیا یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ شہباز شریف صاحب مدت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک بات ہے. کیا یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ ہمارے اداروں کے جیسے بنائے سپریم کورٹ کے جج ہیں جو ہمیں 3 سال کے یا 4-5 سال کے بنایا ہے تو کیا وہ پوری کریں گے؟ اور اس کو سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے ایک اور بھی سوال ہوگا نیاز صاحب. اس لیے نہیں کاسٹ ہوگا کہ وہ ہٹ جائیں گے, اس لیے کاسٹ ہوتا رہے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا جب غیر فطری چیزیں آپ کہیں گے تو کر سارے جائیں گے. کوئی 5 سال کر جائے گا, 10 سال کر جائے گا, 15 سال کر جائے گا. لیکن یہ جو سوال ہے کہ ضیاء الحق ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا, عمران خان ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا, یہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست کے اندر ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی یہ جو سوال ہے کسی جگہ پہ نہیں آئے گا. یہ سوال جو ہے وقت یہ بھی پوچھا جاتا رہے گا. یہ بڑا پرٹیننٹ بات کی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو اس کے بعد بلوچستان اسمبلی نے جو کم عمر کی شادی کے بل کل پاس کیا ہے, اس کی ذرا ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچستان میں خواتین کی بچیوں کی کم عمری کی شادی کا جو بل ہے اس کو پاس کر لیا گیا ہے. 14 نومبر کو بلوچستان اسمبلی نے شدید ہنگامہ آرائی کے باوجود کم عمری کی شادی کی ممانعت سے متعلق چائلڈ میرج پروہیبیشن بل کو کثرت رائے سے منظور کیا. بل کے مطابق اب 18 سال سے کم عمر کی شادی کا معاہدہ کرنے والے مرد کو کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے, جبکہ سزا کے ساتھ 2 لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا. جرمانہ ادا نہ کرنے والے کو مزید 3 ماہ کی سزا بھگتنی ہوگی, جبکہ کم عمری کی شادی کرانے والے اور ترویج اور حوصلہ افزائی کرنے والے کو بھی سزا ملے گی. بل کے مطابق نکاح خواہ, نکاح رجسٹرار اور یونین کاؤنسل کا سیکرٹری دونوں فریقین کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ رکھنے کے پابند ہوں گے. کوتاہی یا غفلت پر 1 سال سزا اور جرمانہ بھی عائد ہوگا. بلوچستان اسمبلی میں JUI نے بل کی مخالفت کی. بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس زہری نے کہا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صرف ایک غیر سرکاری تنظیم کو خوش کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. اس کے جواب میں وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ شریعت کورٹ اس معاملے میں اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے اور اس کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کم عمری بل کا اصل امتحان اس کا نفاذ ہوگا, کیونکہ دیہی علاقوں میں جرگہ سسٹم اور روایات اب بھی طاقتور ہیں. تاہم ماہرین سمجھتے ہیں کہ بل میں سخت سزاؤں اور نکاح رجسٹرار کو پابند کرنے کی شک سے امید ہے کہ کم از کم شہری علاقوں میں اس کا فوری اثر ہوگا. مئی 2025 میں پارلیمنٹ سے منظوری اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی دستخط کے بعد کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.